صحابی بے ادب نہیں ہے بلکہ یہ تو ادب والے ہیں، اور سارے صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ادب، آج اگر کوئی ادب کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں یہ کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ بھئی ادب کی کوئی حد نہیں ہے، ادب کی کوئی حد نہیں ہے کہ ادب کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، یہ تو دل کے اندر جتنا ہو وہ کر لیتا ہے۔ اب یہ صحابی، اس کو کسی نے بتایا تو نہیں آپ گھر بیٹھ جاؤ صرف اس لیے کہ میں بارگاہ میں جاؤں گا، سرکار کی بارگاہ میں کہیں میری زبان سے اونچی الفاظ نہ نکل آئیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے تھے۔ حالانکہ بے ادبی تو کوئی صحابی بھی نہیں کرتے تھے، سارے بڑے آداب سے بیٹھتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ تو یہ منظر تلاش کرتے تھے کہ کب یہ منظر میسر آئے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، صحبت ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی حضرت ثابت بن قیس، آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دوسری آیہ مبارکہ جو ہے ان الذین ینادونک۔ اب یہاں یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول کچھ دوسرا ہے۔ بنو تمیم کے لوگ، یہ کچھ ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرمائے، اور آ کر آوازیں لگائی کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، دوپہر کو کھانا تناول فرما کر آپ قیلولہ فرماتے تھے، تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ تو بعض ان کو روٹین کا بھی نہیں پتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ آرام کرنے کا ٹائم تھا، لیکن انہوں نے آ کے آوازیں لگائی کہ آپ باہر تشریف لائیں اور آ کر ہمارا فیصلہ کریں۔ اب قرآن نے اس کا جواب کیا دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرے مبارک کے پیچھے آوازیں لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ گویا وہاں دیکھیے اور بات ہے، یہاں ینادونک پکارنے کی بات ہے، بلانے کی بات ہے، لیکن بلانے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ آپ باہر آئیں، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا انتظار کرتے، سرکار خود تشریف لے آتے یا طریقے سے بولتے۔ اب انہوں نے جب آوازیں لگائی تو قرآن نازل ہوا آداب مصطفیٰ سکھانے کے لیے، بلکہ یوں کہ ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے لا یعقلون کہا کہ تمہیں عقل ہی نہیں ہے، کس طرح تم آوازیں لگا رہے ہو۔ یہ آداب مصطفیٰ ہے، قرآن ہے، یہاں قرآن اللہ نے نازل فرما دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ حجرے سے باہر جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جنہیں عقل ہی نہیں ہے۔ گویا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کرنے کا انداز بھی رب نے سکھایا ہے، اور صحابہ جو تھے ان کا یہ معمول نہیں تھا، کیونکہ یہ قبیلہ بنو تمیم ان کو نہیں آداب مصطفیٰ کا پتا تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا اکثرهم لا یعقلون، انہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں جنہیں عقل ہی نہیں ہے کہ آپ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارنا ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر 18ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہاں لا تجعلوا دعاء الرسول فرمایا جس طرح اگر تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، بات کرتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول، اس طرح رسول کو نہ پکارو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے، تو گویا کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی، ان کی بارگاہ میں اگر اس کا امتی پکارتے وقت، بلاتے وقت اگر ان کے اندر آپس میں جس طرح ہم عام گفتگو کرتے ہیں یہ انداز بھی ہوگا، تو اس 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی منع فرمایا۔ انسان آپس میں بات کرتا ہے، کھل مل کے بات کرتا ہے اور ڈرتا جھجکتا نہیں ہے، لیکن فرمایا باتکم ببعض،
ایک دوسرے کے ساتھ تم جس طرح گفتگو کرتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول، اس طرح رسول کو نہیں تم نے پکارنا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب رسولوں سے اعلیٰ ہیں، آپ کو پکارنے کا انداز تو اس سے بھی انوکھا ہوگا۔ اور صحابہ کا انداز کیا تھا؟ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، بلکہ انگلیوں کے پوروں سے ایسے ہلکی سی خراش دیتے تھے تاکہ سرکار اگر تشریف لے آئے تو ٹھیک، ورنہ خاموش رہتے تھے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اپنا آداب کا انداز دیگر صحابہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے ارشادات فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ عباد ثلاثہ ہیں۔ تین عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فقاہت عطا فرمائی۔ تینوں یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہا، یہ حدیث پڑھنے والے صحابہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وہ ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا انداز کیا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر؟ اور یہ مسجد نبوی شریف کے اندر بہت سارا آپ کو صحابہ کو ادب کرتے ہوئے، محدثین کو ادب کرتے ہوئے، مفسرین کو ادب کرتے ہوئے یہ منزلیں وہاں مدینہ پاک میں ملتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جب تشریف لاتے تو آپ منبر شریف جہاں سرکار جلوہ کر تشریف فرما ہوتے، اس مقام پر جہاں آپ بیٹھتے تھے، اس مقام کو آپ ہاتھوں سے ایسے مس کرتے، ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل لیتے، یعنی سرکار کی جس جگہ سے نسبت ہوتی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں، جو فقیہ ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بلکہ فقیہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والی جگہ مبارک کو ہاتھ لگا کر میں اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں اس لیے کہ مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اس ادب سے دل کے اندر سکون ملتا ہے، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ ادب کیا، تو یہ کہیں حدیث میں یا سرکار نے نہیں فرمایا کہ میری جگہ کے ساتھ ایسے مس کرو، یا صحابہ نے ایسا عمل کیا تو سرکار کے بیان فرمانے سے نہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک محبت تھی۔ بلکہ یہاں تک کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مروان ابن حکم یہ بڑا ظالم حکمران یہ ٹھہرا ہے اور بڑا مخالف تھا ایسے آداب کے حوالے سے۔ یہ جب حاکم تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چوم رہا ہے۔ اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ جب آگے سے آواز ایسے آئی نا تو دیکھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، صحابی رسول تھے۔ جب آپ کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا، اے مروان، میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چوم رہا ہوں۔ تو اب کوئی یہ کہے یہاں آج بھی اگر کسی چیز کو کوئی چوم لیتا ہے تو کہتے تھی کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے اس چیز کو چوم لو؟ قرآن کو چوم لیتے ہیں بعض اوقات، یہاں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے قرآن کو کیوں چومتے ہیں؟ بھئی حدیث میں نہیں لکھا، یہ ادب ہے۔ کوئی ہم اپنی اللہ کی مبارک کلام کا ادب کرتے ہیں، اس کو چوم لیتے ہیں، تو آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادب ہے۔ اگر کوئی نہیں چومتا تو نہ چومے، اس کو تو کسی نے منع نہیں کیا کہ چومو ضرور، لیکن جب چومتا ہے اس کے دل کے اندر ادب ہے۔ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ آپ کہیں مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، اس دیواروں کو چوم لیتے ہیں، بھئی منع کیوں کرتے ہو؟ اس کا ادب ہے اپنا۔ جس روزہ پاک میں زیادہ تر حضرت امام مالک کے حوالے سے آتا ہے آپ نے کبھی جوتے ہی نہیں پہنے، بغیر جوتیوں کے وہاں چلتے تھے۔ اب یہ کسی حدیث میں تو نہیں لکھا کہ وہاں جوتی نہیں پہننی، لیکن ان کا ایک اپنا ادب تھا۔ 40 سال مدینہ پاک انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، 40 سال۔ امام مالک امام بخاری سے بھی پہلے گئے ہیں امام، آج تو امام بخاری کا بھی میں تذکرہ کروں گا، ان کا بھی بڑا ادب تھا۔
لیکن امام مالک کا سنیں آپ، حضرت امام مالک نے 40 سال حدیثیں پڑھائی اور مدینہ پاک میں بیٹھ کر امام شافعی جیسے ان کے شاگرد ٹھہرے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے۔ اور امام مالک جب پڑھاتے تھے تو جب حدیث پاک کا ایسے ورق الٹتے تھے نا تو اس ورق کی آواز بھی نہیں آتی تھی، یہ تھا ادب۔ اور جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے، آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سائڈ پہ، درمیان میں یا اور دوسری طرف کیوں نہیں چلتے، انہوں نے کہا ادب دیکھیے۔ کہنے لگے میں یہ نہیں چاہتا کہ جہاں سرکار کے قدم مبارک آئے ہوں اور ان کے اوپر میرا قدم آ جائے اور میں گناہگار ہو جاؤں۔ ادب یہ ہے کہ میں اس جگہ اپنا قدم رکھنا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا قدم سائڈ پہ رہے کہ سرکار درمیان میں چلے ہوں گے، تو میرا قدم آپ کے قدم جہاں پڑا ہوگا وہاں قدم ہی نہ آئے، اور اگر آ جائے گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے جوتے بھی نہیں پہنتے تھے کہ جوتا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، اس میں جوتا پہننا اپنے لیے وہ بے ادبی سمجھتے تھے۔ آج سارے جوتے پہن کے جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر لے کے جاتے ہیں، رکھتے ہیں، منع نہیں کرتے، یہ اپنا اپنا ادب ہے۔ اگر کسی نے جوتا نہیں پہنا تو اپنے ادب کے ذریعے نہیں پہنا کہ وہاں کا ادب کرتے ہوئے نہیں پہنتے، تو یہ اپنا اپنا انداز تھا ان کا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، ان کی بھی میں بات عرض کرتا چلوں۔ امام بخاری حدیث کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ امام بخاری آپ کو تقریباً 10 لاکھ کے قریب حدیثیں یاد تھی، لیکن جو کتاب بخاری شریف لکھی نا اس میں تقریباً 7,000 کچھ حدیثیں ہیں، صرف 7,500 بھی پوری نہیں ہوتی، تو 7,000 یا 7,2500 تک حدیثیں آپ نے امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر لکھی ہے۔ لیکن انداز کیا تھا ان کا لکھنے کا، آپ دھیان کریں ذرا۔ آپ نے جب حدیث مبارکہ لکھنی ہوتی تو سب سے پہلے آپ غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد آپ خوشبو لگاتے، کپڑے نئے پہنتے، پہلے والے نہیں، نئے کپڑے پہنتے، اس کے بعد 2 نفل ادا کرتے، 2 نفل ادا کر کے اب حدیث مبارکہ لکھتے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث لکھی گئی، اس کے بعد یہ نہیں کہ دوسری بھی لکھ لیں، اگر دوسری لکھنی ہے اسی ٹائم اب دوبارہ غسل فرماتے، دوبارہ خوشبو لگاتے، کپڑے بدلتے، نفل پڑھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں اگر 10 حدیثیں لکھی ہیں تو 10 دفعہ یہ عمل کرتے۔ اب ان سے پوچھیں آپ نے کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ ہر حدیث کے لیے دوبارہ غسل کریں، خوشبو لگائیں، نفل پڑھیں؟ یہ ان کا ایک ادب تھا، محبت تھی سرکار سے کہ حدیث پاک لکھنی ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ یہ ادب کیا ہے۔ امام مالک سے جب مسئلہ پوچھا حضرت حشام بن انصاری، انہوں نے نا چلتے چلتے آپ سے حدیث پوچھ لی، آپ کو بڑا غصہ آیا۔ بعض اوقات ہماری بھی عادت ہے نا کہ موقع مناسبت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بات پوچھ لیتے ہیں تو غصہ انسان کو آ جاتا ہے کہ یہ بات پوچھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ کے ہاں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سامنے تھے، چلتے چلتے آپ نے فرمایا تو نے چلتے چلتے یہ بات پوچھی، بڑے غصے ہوئے اور 20 کوڑے لگائے ان کو۔ بعد میں سوچا کہ یہ کوئی اتنی بڑی جرم تو نہیں تھا میں نے جو کوڑے مارے نا۔ حضرت حشام بن انصاری سے معذرت کی اور کہا آؤ کھانا کھلاتے ہیں تمہیں، کھانا کھلایا اور آپ فرماتے ہیں پھر مجھے بٹھا کے نا مجھے اب 20 حدیثیں سنائی۔ حضرت امام مالک نے 20 حدیثیں مجھے سناتے گئے اور فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اور ایسے نہیں سنائی، گھر پہنچ کے آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے وہ جو آپ کا تختہ تھا وہ لگایا، باقاعدہ بیٹھے خوشبو لگا کے پھر حدیث شروع کی اور 20 حدیثیں پوری سنا کے فرمایا اب جاؤ، اور معذرت کی کہ میں نے آپ کو کوڑے مارے۔ لیکن حضرت حشام آپ فرماتے ہیں میں خواہش کرتا تھا کاش کہ امام مالک مجھے 100 کوڑے مار کے 100 حدیثیں سنا دے، یہ ان کی خواہش تھی۔ دیکھیں نا آگے صحابی بھی دیکھیں، وہ تابعی ہے، یہ صحابی ہیں۔ اب جو ان کا عمل تھا
وہ عمل ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. آج امام مالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے, ہر جگہ حدیث بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے, اس کے آداب ہیں. کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو آپ غسل کر کے حدیث بیان کرتے تھے, یہ عمل آپ کا تھا. اور آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ان کا معمول تھا کہ ایسے ہی حدیث نہیں پڑھ لیتے, بلکہ حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس ایک اہتمام کرتے تھے, غسل کرتے تھے, پھر لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو اس لیے یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آخر میں ایک گزارش سن لیں, مسجد کے حوالے سے مسجد کا بجلی کا بل اور گیس کا بھی یہ بھی زیادہ آ رہا ہے. تو پچھلی دفعہ جو پنکھے اور اے سی چلے ہیں کافی زیادہ بل آیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ مسجد کے حوالے سے آپ لوگوں کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا ہے, تو کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکے نماز کے بعد جب جھولی پھیری جاتی ہے اس میں تعاون کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے. اور مسجد کی مجھے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام چلتا ہے, تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے آپ سے گزارش کر دیتے ہیں تو آپ ضرور اس میں حصہ ڈال کے بہتر طریقے سے جتنا ہو سکے آپ اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کے چندے میں حصہ ڈالیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب وعادل الكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان وناشر القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى سد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي الشريفين الحمزة والعباس وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلاء